ایک معتزلی کا واسطہ پڑا ایک مجوسی سے، اور اس معتزلی نے کہا کہ میں تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میرے ایمان کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس لیے ایمان نہیں لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تیری ایمان کا ارادہ کیا ہے، مگر تیرے اوپر شیطان حاوی ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ تیرے اوپر حاوی۔ اس مجوسی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے پھر جو حاوی ہے نا جی میں اس کے ساتھ مل گیا ہوں نا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو معتزلی کہتا ہے مجھے اس مجوسی نے بڑا ضد کر دیا کہ میرے پاس کوئی جواب نہ بن پڑتا تھا، میں کیا جواب دوں؟ لیکن اہل سنت کیا جواب دیں گے؟ اہل سنت جواب دیں گے، اہل سنت یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے ایمان کا ارادہ فرمایا ہوا ہے کہ تو ایمان لے کر آ، لیکن یہ کہ رب العالمین نے تیرے اوپر جبر نہیں کیا۔ رسول کو بھیجا ہے کہ رسول جو ہے تبلیغ کریں گے۔ اے محبوب آپ کا کام محض تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام اپنی روحانیت سے لوگوں کو کھینچنا نہیں ہے۔ اس طرح مجھے علی بریش کی بات یاد آئی، سید شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نے بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کشتی میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی سوار تھا، اور دوسری کشتی والوں نے جو ڈاکوں کی کشتی تھی اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب قریب تھا کہ وہ ان پر غالب آ جاتے۔ اس اللہ کے ولی نے یہ کام کیا کہ اپنی روحانیت سے ڈاکوؤں کی کشتی میں اس نے آگ لگا دی۔ جب آگ لگی تو ان کے اپنے لینے دینے پڑ گئے، یہ بچ کے آگے چھوٹ گئے اور جناب وہ غرق ہوئے اور معاملہ خراب ہوا۔ لیکن اس اللہ کے ولی کی پکڑ ہو گئی کہ تو نے بغیر اسباب کے تو نے اپنی روحانیت کو دخل کیوں دیا؟ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر میرا محبوب ایک دعا کرتا تو سارے کے سارے غزوات جیتے جاتے؟ جن کی مٹھی کی کنکریوں کا عالم یہ ہے کہ جہاں جہاں پر جا رہی ہیں جتنے کافر ہیں سب کی آنکھوں میں جا رہی ہیں، کیا وہ اگر ذرا سے تصور کرتے تو کیا نہ ہو جاتا؟ مگر نہیں، یہ عظمت نہیں ہے، عظیمت اسے نہیں کہتے۔ معجزات کا دکھانا جگہ جگہ ضروری ہوتا ہے تاکہ نبی کی نبوت جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہے، لیکن اتنی حد تک نبی دکھاتا ہے جتنی حد تک کی ضرورت ہوتی ہے محض، تاکہ نبی کی نبوت واضح ہوتی رہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے آگ لگا دی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہاں پر یہ تھا کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ اے محبوب آپ اپنی روحانیت سے ان لوگوں کو نہیں کھینچیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے میری طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، آپ میرے طرف رجوع فرمائیں اور پھر میں عمر بن خطاب کے دل کو متوجہ کروں، یہ میرا کام ہے۔ اگر میرے آقا کی روحانیت، اللہ اکبر، میرے شیخ میرے مجتہد بھی روزہ نے فرماتے ہیں شیطان کو صرف مہلت ملی ہے تو لوگوں کو اپنی رنگینیوں کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور نبی کو باقاعدہ منصب عطا ہوا ہے، نبی کو باقاعدہ منصب عطا ہوا ہے، نبی کو منصب عطا ہوا ہے، شیطان کو صرف مہلت ملی ہے، تو مقابلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی کیا کرتا ہے؟ نبی اپنی روحانیت سے لوگوں کو کھینچتا نہیں ہے، ہدایت کی راہ دکھلاتا ہے۔ اے محبوب بلغ ما انزل الیک، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، جو نازل ہو آپ تبلیغ کیجیے بس فقط۔ شیطان اپنی کارستانیاں کر رہا ہے، ارے تمہیں جزا کیوں ملے گی؟ اس لیے ملے گی ایک تم سے چپٹا ہوا ہے اور ایک تمہیں صرف ایک ہدایت دکھلاتا ہے، تم اس سے کس طرح جان چھڑا کے ادھر آتے ہو، اسی تو جزا ملے گی جو ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش کرتے پھرو گے۔ پھر جزا بھی تو دیکھو نا کیسی جزا مل رہی ہے تمہیں، اصل میں یہ چیز ہے۔ پیارے ساتھیو سچی بات کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ اگر صرف غوث اعظم تصرف کریں نا تو کوئی ایک بھی مشرک نہ ہو یہاں پر۔ میرے غوث کی قوت اتنی ہے، ایک اشارہ ہے بس فقط۔ اگر جبریل امین کے 600 پروں میں سے ایک پر کا کنارہ جو ہے
کوہ طور کو اٹھا کے اوپر رکھ سکتا ہے، تو غوث اعظم کی قوت اور طاقت جو ہے کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو کلمہ پڑھوا دے؟ جو نہیں مانتے نہ مانے، ہم اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج تک دوسروں کے لوگوں کا خیال کر کے بولتے رہے تو اپنا کام خراب کرتے رہے۔ صحیح بات کہتا ہوں۔ اب وہی بات کہیں گے جسے ہم حق جانتے ہیں اور سچ جانتے ہیں۔ غوث اعظم کے تصرفات پوری دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے منکرین نہیں ہے؟ کہ اللہ کا انکار کرنے والے کے سارے مر گئے؟ کہ سب کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں؟ کہ دندناتے نہیں پھرتے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حق کہاں ہے؟ حق خدا کی قسم میرے آقا کے پاس حق ہے، اولیاء اللہ کے پاس حق ہے۔